الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ جو مردہ تھا پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا ہے اس کے لیے نور چلتا ہے جس کے اجالے میں لوگوں کے درمیان وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور نہیں نکلنے والا ان سے اسی طرح آراستہ کر دیے گئے کافروں کے لیے وہ اعمال جو کیا کرتے تھے، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے لوگوں کو وہاں کے مجرم، تاکہ وہ مکر و فریب کیا کریں، اور اس میں اور نہیں فریب دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں سمجھتے، اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں ایسا ہی نہ دیا جائے جیسا دیا گیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو، ان قریب پہنچے گی۔ جنہوں نے جرم کیے ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اور عذاب سخت بے وجہ ان کے مکروں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں دو چیزیں ارشاد فرمائی گئی تھیں۔ پہلی یہ کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی تھی کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے اور اسے ذبح کرنا اور کھانا حرام ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ مومن بننے کے لیے اپنے باطن کو بھی ظاہر کی طرح پاک کرو اور سنوارو۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر تو مومن دکھائی دو اور اندر سے غلیظ منافق اور کافر ہو۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہر طریقہ سے اسے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے بعضوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کے ثواب کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ہستی کا نام بھی لیا گیا۔ یہ مغالطہ اور گمراہی ہے۔ ذبح کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ نیت اگر ثواب کی کسی کے لیے ہو تو وہ گناہ نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ اس کے متعلق احادیث پاک موجود ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ظاہر و باطن کو یکساں صاف کرنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، جس کی برکت سے دل و دماغ روشن ہو، اور جو وسوسے، شکوک و شبہات اور غلط خیالات شیطان اور نفس اندر پیدا کرتا ہے ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور اسے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے اور جہاد اکبر کا غازی بنتا ہے اور بڑے ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو باطن ظلمت میں ڈوبا ہوتا ہے اور شیطان اس کے اندر اپنا کارخانہ برائی بناتا رہتا ہے اور انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گویا سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد ضروری ہے۔ ایسا شخص ظاہر و باطن میں نور ہی نور ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے تابع فرما اور اس کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے۔ آج کا فرمان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو نور سے زندہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نور رہنما بنا دیا جاتا ہے، اور وہ جدھر جاتا ہے جدھر وہ ہوتا ہے ادھر روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جو نور سے محروم ہوتا ہے بلکہ وہ مردے کی طرح شیطان کے پنجے میں ہوتا ہے اور اس کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جدھر اور جس طرح شیطان اسے چلاتا ہے وہ چلتا ہے اور اس کے برے اعمال اس کو بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کے پیروکار بڑی مستعدی سے کام شروع کرتے ہیں، مکر و فریب سے انسانوں کو بہکاتے ہیں اور برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر دراصل اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا رہنما اور ان کا مالک اللہ تعالیٰ بنتا ہے انہیں کوئی نہ گمراہ کر سکتا ہے نہ بھٹکا سکتا ہے، مگر کم عقل یہ لوگ اپنی بدبختی سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں دیکھتے ہیں مگر ایمان نہیں لاتے۔
اور شیطان کے بہکانے پر اس گمان میں رہتے ہیں کہ ہم امیر اور سردار ہونے کے ناطے رسالت کے زیادہ مستحق ہیں، ہم پر کیوں وحی نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہو رسالت کا مطالبہ کرنے والے؟ یہ عالی شان مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر و باطن سے واقف ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کو اس نے اس پاک کام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے خیال کرنے والے خود تباہ ہوتے ہیں اور عذاب عظیم کے حقدار بنتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فرمان الہی حضرت عمر فاروق اور ابو جہل کے متعلق ہے۔ دونوں کا نام عمر تھا اور اسلام سے پہلے دونوں دوست تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان دونوں مردہ دلوں میں سے حضرت عمر کو ایمان کی روشنی عطا کر دی جو زندہ ہو گئے۔ ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک زندہ ہو گیا اور دوسرا مردہ رہا، اور زندہ ہونے والا نور علی نور ہو گیا اور اس طرح غلام رسول بنا اور 1,24,000 مربع میل کا فرمانروا بن گیا، سیاہ و سفید کا مالک بن گیا اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں مومنین کے دلوں میں اعلیٰ مقام پا گیا۔ دوسرا ذلیل و خوار ہوا اور سردار مغرور اور متکبر ہوتے ہوئے غریب بچوں کے ہاتھوں ذلت سے قتل اور جہنم رسید ہوا۔ اس ارشاد پاک سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو واضح کیا گیا۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز ہے؟ انسان کو حقیقتاً زندہ کرتی ہے، صحیح انسان بناتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام کا مالک بناتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم انسان ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر کر دونوں جہانوں میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تاجدار بن گئے۔ کیس و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آ گئے، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی، نہ ان کی زندگی رہی نہ عزت رہی، اور وہ دونوں جہانوں میں رسوا اور خوار ہوئے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔